الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ عمل کرتا ہے. اچھا عمل کرے، بھلے برا عمل کرے، لیکن کرتا وہ عمل ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی سنت اور اس کی تخلیق ایسی رکھی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حواس خمسہ ظاہرہ عطا کر رکھے ہیں. اس کی آنکھوں میں قوت باصرہ رکھی ہے تاکہ دیکھی جانے والی چیزوں میں عمل کرے. کانوں میں قوت سامعہ رکھی ہے تاکہ سنی جانے والی چیزوں میں عمل کرے. اس کی ناک میں قوت شامہ رکھی ہے تاکہ سونگھی جانے والی چیزوں میں عمل کرے. اس کی زبان میں قوت ذائقہ رکھی ہے تاکہ چکھی جانے والی چیزوں میں عمل کرے. لامسہ رکھی ہے تاکہ چھوئی جانے والی چیزوں میں عمل کرے. اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ 5 ہی طرح کی چیزیں ہیں. 5 کے بعد کوئی چھٹی چیز نہیں ہے. ہاں، ان 5 میں سے ہی اگر کوئی اور شاخیں بنتی ہوں تو دوسری بات ہے، ورنہ پوری کائنات کوئی اور شاخیں بنتی ہوں تو دوسری بات ہے، ورنہ پوری کائنات کے اندر اگر جائزہ لیں تو 5 ہی طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا رکھی ہیں. کہیں تو مبصرات ہیں، یعنی دیکھی جانے والی چیزیں ہیں. کہیں تو مسموعات ہیں، یعنی سنی جانے والی چیزیں ہیں، یعنی سونگھی جانے والی چیزیں ہیں. کہیں مذوقات ہیں، یعنی چکھی جانے والی چیزیں ہیں. کہیں ملموسات ہیں، یعنی چھوئی جانے والی چیزیں ہیں. ان 5 طرح کی چیزوں کے علاوہ کچھ چھٹی چیز نہیں ہے. ہاں، انہی چیزوں کو اگر موڈیفائڈ کر کے کوئی چھٹی چیز آرٹیفیشلی بنا لی گئی ہو تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ اصل 5 ہی چیزیں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پیدا کی ہیں. بھلے ان کا تعلق عالم جمادات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم معدنیات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم نباتات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم نباتات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم حیوانات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم انسان و ملائکہ و جنات سے ہو، کسی بھی عالم سے اس کا تعلق ہو، وہ چیزیں 5 ہی طرح کی آپ کے سامنے نظر آتی ہیں.
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شب و روز میں نمازوں کے اندر انسان جب عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے مسٹیک بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں عطا کر دی ہیں تاکہ کسی بھی نوعیت کی چیز کے اندر جو گناہ ہو گیا ہے وہ ایک نماز کے ذریعے اس کا معاف ہو جاتا ہے، جو گناہ ہو گیا ہے وہ ایک نماز کے ذریعے اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ مبصرات میں کوئی گناہ کیا تو فجر کی نماز سے معاف ہو گیا، مشمومات میں کوئی گناہ کیا تو گویا کہ ظہر کی نماز سے معاف ہو گیا، ملموسات کی جو چیزوں میں کوئی گناہ کیا تو وہ عصر کی نماز سے معاف ہو گیا، اسی طریقے سے مذوقات کے اندر کوئی گناہ گیا تو مغرب کی نماز سے مثلا معاف ہو گیا، اسی طریقے سے جب وہ مبصرات میں کوئی گناہ کیا تو وہ عشاء کی نماز سے معاف ہو گیا۔ تو گویا کہ 5 طرح ہی کے گناہ دنیا کے اندر ہے، 5 کے بعد چھٹی قسم کا نمازیں بھی 5 رکھی ہیں تاکہ دن رات کی 5 نمازیں جب مومن پوری کر لیتا ہے تو دن بھر میں کیے جانے والے ہر نوعیت کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ پاکیزہ روح کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور پاکیزہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس رات گزارتی ہے، اور حدیث تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی روح کو جو اپنے عرش کے پاس سجدہ کرنے کا بھی موقع عطا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 5 ہی طرح کی چیزیں دنیا کے اندر ہیں کہ جن کے اندر انسان عمل کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمل کرنے کے اندر غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے، عمل کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ عمل کرنے کے اندر غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے، بعض دفعہ ایسی غلطی کرتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ جرم بن جاتی ہے، اور آخرت کے اندر جو وہ گناہ ٹھہرتی ہے اور اس کو گناہگار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان غلطیوں سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ عمل کی غلطی سے کیسے بچیں؟ کیونکہ عمل کی غلطی سے اگر بچیں گے تو ظاہر ہے کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، دنیا کے اندر اس کو شرف قبول نصیب ہوگا، اور آخرت کے اندر وہ عمل جو معجور ہوگا، یعنی اللہ تبارک اسے سورہ غاشیہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملہ، کہ دنیا کے اندر بہت سے چہرے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وجوہ خاشعۃ، وہ اللہ سے خوب ڈرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں، ان پر خشیت طاری رہتی ہے، اور عاملہ، اور عمل بھی خوب عمل کے اندر تھکا دیتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ تصلا نارن حامیہ، یہ چہرے یعنی یہ لوگ جہنم کی آگ کے اندر گریں گے، دہکتی آگ کے اندر گریں گے۔ یہ خشیت بھی ہے، عمل بھی ہے، اور عمل کے اندر تھکانا بھی ہے، سارا کچھ تبارک و تعالیٰ وہی سنا رہے ہیں کہ تصلا نارن حامیہ، وہ دہکتی آگ کے اندر گریں گے۔ آخر یہ کون سے عمل ہیں کہ عمل بھی کیا اور اللہ کی خشیت بھی ان کے اندر بظاہر ہے، لیکن اور عمل میں اپنے آپ کو تھکا بھی رہے ہیں، اس قدر عمل کر رہے ہیں گویا کہ عظیمت کے راستے اختیار کرتے ہیں جگہ جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی کوئی قیمت نہیں لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا ہے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور ابلتے ہوئے چشموں میں سے ان کو گرم پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا، ابلتے ہوئے چشموں میں سے ان کو گرم پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا، اور ان کو بھوک جب لگے گی تو کھانے کے لیے ان کو زری دیا جائے گا۔ زری کیا چیز ہے؟ ایک ایسا جہنم کا درخت ہے، ایسے کانٹے دار اس کی جھاڑیاں ہیں، وہ ان کو کھلایا جائے گا، اور وہ زری نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ ان کی تو تکلیف کے اندر مبتلا رہیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر عمل کرنے والے ہیں وہ، جبکہ عمل ہی تو مطلوب تھا، عمل کیا انہوں نے، اور خاشیہ یعنی اللہ سے بظاہر ڈرنے والے بھی ہیں، خشیت بھی ان کے اندر بظاہر نظر آتی ہے، اور پھر ناصبہ عمل بھی اس نوعیت کا کیا کہ عظیمت کے مشقت کے راستے اختیار کر کے عمل کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں لگی۔ آخر یہ کون سی عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس میں یہ غلطی کرتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے عبادتیں کر رہے ہیں،
اپنے مالک اور خالق کو ہم بڑے بڑے عمل پیش کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جرم بن کر پیش ہوتے ہیں، چنانچہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ غلطی کرتی ہے قوت سامیہ، مسموعات میں کوئی غلطی کرتی ہے، قوت شامہ مشمومات میں کوئی غلطی کرتی ہے، قوت ذائقہ مذوقات میں کوئی غلطی کرتی ہے، قوت لامسہ ملموسات میں کوئی غلطی کرتی ہے، وہ غلطی کا ارتکاب وہی اصل میں دنیا میں جرم اور آخرت کے اندر جو وہ گناہ بن جاتا ہے، وہی اصل میں دنیا میں جرم اور آخرت کے اندر جو وہ گناہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمل کرنے والوں کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ تبھی تو دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کل روز قیامت میں بتاؤں گا کہ تمہارے کون سے عمل کس درجے کے تھے، تو یہ خسارے اور نقصان والے عمل کر رہے تھے کہ یا نفع والے عمل تھے، میں بتاؤں گا، جبکہ تم دنیا کے اندر یہ سمجھ کے عمل کرتے رہے کہ تم بڑے اچھے عمل کر رہے ہو، تم نے یہ ازیوم کر لیا کہ ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، تم اپنے نظام کے اندر بڑے اچھے عمل کرتے نظر آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان چونکہ ان 5 طرح کی چیزوں کے اندر غلطیاں کرتا ہے، عمل کے اندر جو ایسی مسٹیکس کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال، آخر ان غلطیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان جو مبصرات یعنی دیکھی جانے والی چیزوں میں عمل کرنے میں غلطی سے بچے، مشمومات یعنی سونگی جانے والی چیزوں میں عمل کرنے میں غلطی سے بچے، مسموعات یعنی سنی جانے والی چیزوں میں عمل کی غلطی سے بچے، مذوقات یعنی چکھی جانے والی چیزوں میں عمل کی غلطی سے بچے، ملموسی جانے والی چیزوں میں عمل کی غلطی سے بچے، ملموسات یعنی چھوئی جانے والی چیزوں میں عمل کی غلطی سے بچے۔ آخر بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بچے؟ بس یہی طریقہ بتلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے گئے ہیں، جو انسانوں کو یہ غلطی بتاتے ہیں، کہ اصل میں دیکھی جانے والی چیزوں کے اندر غلطی کیا ہے اور صحیح کیا ہے، رحمان کا راستہ کیا ہے، شیطان کا راستہ کیا ہے، اس کو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو یہی بتلایا جاتا ہے کہ غلطی اور مسٹیک سے کیسے بچنا ہے، تو یہی بتلایا جاتا ہے کہ غلطی اور مسٹیک سے کیسے بچنا ہے، تمہیں معصیت و بغاوت سے کیسے بچنا ہے، تمہیں مبصرات سے نفع تو اٹھانا ہے، تمہیں مشمومات سے نفع تو اٹھانا ہے، تمہیں مسموعات سے نفع تو اٹھانا ہے، تمہیں مذوقات سے نفع تو اٹھانا ہے، تمہیں ملموسات سے نفع تو اٹھانا ہے، لیکن نفع اٹھانے میں کسی کی نہ کرو، اس غلطی نہ کرنے کا کیا اصول ہے، اس اصول اور ضابطے کو جب لے کر چلو گے تو تم عمل بھی کرو گے اور ان چیزوں سے نفع بھی اٹھاؤ گے اور ان چیزوں سے لطف اندوز بھی ہوگے، کئی مذوقات کا لطف اٹھاؤ گے، کئی مسموعات کا مزہ اڑاؤ گے، کئی مبصرات سے جو ہے فائدہ اٹھاؤ گے، کئی مشموعات سے جو ہے اپنی کہ دنیا کے اندر ہی اس کی زندگی جنت نظیر بن جائے گی۔ یہی ہے حقیقت اس دعا کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں حسنہ یعنی شاندار زندگی عطا فرما، لذیذ زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی شاندار لذیذ زندگی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی شاندار لذیذ زندگی عطا فرما۔ تو گویا کہ دنیا و آخرت دونوں اس کی بھلی ہو جاتی ہیں جب یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ضابطے کے مطابق جو رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، اس ضابطے کے مطابق جب آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، کانوں کو استعمال کرتا ہے، کانوں کو استعمال کرتا ہے، زبان کو استعمال کرتا ہے، ناک کو استعمال کرتا ہے، ہاتھ پیر کو استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے اصول جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، ان اصولوں پر جب زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں اس کو جنت کا مزہ آ جاتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت ہی عطا۔ تو سوال وہ باقی رہا کہ آخر وہ کیا اصول اور ضابطہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں عمل کرنے میں غلطی سے بچ جائیں۔ اس کے حوالے سے 4 اصول ہیں۔ اس لیے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے، ایک تو عمل سے پہلے کا وقت ہے، ایک عمل کے آغاز کا وقت ہے، اور ایک عمل کے دوران کا وقت ہے، اور ایک عمل کے بعد کا وقت ہے۔ یہ 4 اوقات ہیں کسی بھی عمل کے حوالے سے۔ چنانچہ سب سے پہلے عمل سے پہلے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔
یہ جو مجھے عمل کرنا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ عمل کیسے ہوگا، اس کے سرکمٹنسز کیا ہیں، اس کے مال و ما علیہ کیا ہیں، اس کے منافع اور مضار کیا ہیں، اس کا نفع و نقصان کیا ہے، پورا اس عمل کے حوالے سے علم حاصل کرے۔ نکاح کرنا ہے، نکاح ایک عمل ہے، اب نکاح کرنے والے کو سب سے پہلے اس نکاح کے عمل کے علم حاصل کرنا ہے، لہذا وہ نکاح کے حوالے سے علم حاصل کرے کہ نکاح کی نوعیت ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نکاح کی حیثیت کیا ہے، اس نکاح ہو جانے کے بعد کیا نکاح کی حیثیت کیا ہے، اس نکاح ہو جانے کے بعد کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ نکاح جو جنت نظیر کن کن چیزوں سے بن سکتا ہے، یہ نکاح کن الفاظ کے ساتھ طلاق کی صورت میں بریک ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، تو گویا کہ نکاح کے حوالے سے وہ اس کا علم حاصل۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن نکاح کے حوالے سے علم نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فطری علم ہے نہ اس کا کوئی شرعی علم ہے، نتیجہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد ایک ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ نکاح کا عمل ٹوٹ جاتا ہے یا وہ نکاح کا عمل وبال بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا علم، اسی طریقے تجارت کرنی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں مجھے کوئی بزنس کرنا ہے، اب اس بزنس کے عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کرے کہ مجھے بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اب تجارت کے حوالے سے علم حاصل کرے، شریعت اور فطرت کا علم حاصل کرے، شریعت اور قانون کا علم، شریعت اور فطرت کا علم حاصل کرے، شریعت اور قانون کا علم حاصل کرے کہ اس کاروبار کے حوالے سے کیا کیا جب وہ اصول و قواعد ہیں کہ میں حلال اور جائز طریقے سے یہ عمل کر سکتا ہوں، کون سا بزنس ہے جو حرام ہے، کون سا حلال ہے، کس طریقے سے بزنس میں منافع حلال ہے، کس طریقے حاصل کرے۔ تو اسی طریقے سے دیگر جتنے زندگی کے اعمال ہیں، انسان کوئی بھی عمل کرے اس عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کرے۔ مثلا ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس رمضان کے روزوں کا علم حاصل کرے، اس کا مطالعہ کرے، رمضان کے روزے آ رہے روزوں میں اس کا مطالعہ کرے، رمضان کے روزے آ رہے روزوں میں کن چیزوں سے روزہ قائم ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزے میں اجر بڑھ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزوں میں اجر گھٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا علم حاصل کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان تیاریاں کر رہے ہیں، تیاریاں صرف سحری و افطاری کے کھانے پینے کے حوالے سے ہیں، لیکن اس کا فطری اور شرعی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس رمضان کے روزوں کا علم حاصل کر لیں۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے اس زکوٰۃ کا پورا علم حاصل کریں، فطری اور شرعی۔ اگر یہ عبادت ہے تو کس درجے کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آخر یہ زکوٰۃ کی عبادت ہم پہ لاگو کیوں کی ہے، اور کتنے پرسنٹ ہم نے اس کو زکوٰۃ کے طور پہ مال ادا کرنا ہے، اس کا علم حاصل کریں۔ حج ہے، اور آج کل آپ جانتے ہیں حج کی تیاریاں ہیں، لہذا حج کے اس عمل کے حج ہم نے کرنا ہے۔ حج کتنی نوعیت کا حج ہے، ہمیں حج افراد کرنا ہے یا حج تمتع کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے، پھر حج کا طریقہ کار کیا ہے، پھر ہم جب احرام باندھیں گے تو احرام کے تمام اصول و قواعد و ضابطے کیا ہیں، تو گویا کہ اس حج کے تمام اصول و قواعد و ضابطے کیا ہیں، تو گویا کہ اس حج کے حوالے سے جو بنیادی علم حاصل کریں، پھر احرام باندھنے کے بعد جنایت کن کن چیزوں سے ہو جاتی ہے، کن کن چیزوں سے ہمارا حج ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں ہم پر جنایت آتی ہے، صدقہ آتا ہے، ہم پر جو ہے وہ ہمارے اس گناہ کے نتیجے میں کوئی پر جو ہے وہ ہمارے اس گناہ کے نتیجے میں کوئی ہم پر سزا وارد ہوتی ہے، تو گویا کہ حج کا پورا علم حاصل کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرے۔ اور میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں اس کے لیے بہترین کتاب حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہشتی زیور ہے۔ بہشتی زیور ایسی کتاب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ لکھ دی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ رخصت ہونے والی بیٹی کو تحفے میں بہشتی زیور دیا جاتا تھا، جاؤ تاکہ اگر کوئی بھی زندگی کا مسئلہ پیش آئے، یعنی صرف شرعی نہیں بلکہ اخلاق و آداب کے حوالے سے، شب روز کی زندگی کے حوالے سے، میاں بیوی کو حقوق اور فرائض کے حوالے سے کوئی بھی ایسا اصول، کوئی ایسی ضرورت پیش آئے تو بہشتی زیور کھول کے وہاں سے علم حاصل کرنا۔ تو بیٹیوں کو بہشتی زیور
لوگ سوچتے ہیں کہ بھیجتے کی کیا ضرورت ہے، سوشل میڈیا پہ کلک کریں گے، پوچھ لیں گے کیا جواب ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ جواب دینے والا کون ہے، وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اب ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، آپ نے کلک کر کے سوال کر لیا، دیانی کی طرف سے آپ کو جواب مہیا کیا جا رہا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ اسلام کا جواب نہیں، یہ آپ کی مسٹیک ہے۔ سوشل میڈیا کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے انتہائی نقصانات بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کی مثال تو ایک سپر مارکیٹ کی ہے، جیسے سپر مارکیٹ میں حلال حرام سب ملتا ہے، جیسے سپر مارکیٹ میں حلال حرام سب ملتا ہے۔ یہاں امریکہ یورپ کی مارکیٹوں میں آپ جاتے ہیں، وہاں خنزیر بھی بک رہا ہے، بکرے کا گوشت بھی بک رہا ہے، وہاں پہ شراب بھی بک رہا ہے، مشروب بھی بک رہا ہے، روح افزا بھی بک رہا ہے، وائن بھی بک رہی ہے، سب کچھ وہاں موجود ہے، لیکن آپ وہاں جا کے دیکھ بھال کے اپنا حلال سب خرید کر گھر آ جاتے ہیں، آپ کو کسی دوسرے سے مطلب نہیں۔ تو سوشل میڈیا کی مثال اصل میں یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ طاق ہے کہ بھی یہ بکرے کا گوشت اور حلال ذبح ہوا اور یہ مجھے خریدنا ہے، اور یہ مشروب ہے، شراب نہیں ہے، یہ حلال سٹف ہے، تو اگر یہ طاق ہے اور یہ آپ کو جانچ ہے تو سپر مارکیٹ میں آپ قدم رکھیں اور وہاں سے پھر آپ خریدیں۔ لیکن اگر یہ جانچ اور طاق آپ کو نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سپر مارکیٹ میں جا کے وہ خرید لائیں گے کہ جس کے اوپر حرام کی مہر لگی ہوگی، گھر آ کے دیکھے او یہ تو حرام ہے، اس پہ تو یوڈی نہیں، اس میں اینیمل انزائم، یہ تو حرام ہے، اور وہ آپ کو پتہ نہیں۔ تو جسے سپر مارکیٹ کے اندر خریدنے کے لیے آپ کو جانچ اور طاق اور وہاں کی مہارت ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے آج کی سوشل میڈیا سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جانچ اور طاق اور مہارت کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا کہ اسکالر طاق اور مہارت کی ضرورت ہے، آپ کو یہ دیکھنا کہ اسکالر کون ہے، یہ اسکالر کس کیلیبر کا ہے، یہ اسکالر کہ ہمیں دین میں کنفیوز تو نہیں کر رہا، یہ اسکالر کے دین کو بگاڑ تو نہیں رہا، یہ اسکالر کہ ہمیں دین میں سست تو نہیں کر رہا، یہ اسکالر کہیں دین کے اندر نئی نئی تحقیقات پیدا کر کے ہمیں گمراہی کے راستے کی تو نہیں لے جا رہا، یہ اسکالر کی 1400 سال سے چلا ہوا دین جو اللہ کے رسول کے ہاں بالکل مقبول اور محبوب دین، اور بڑے بڑے جو اولیاء کاملین محدث اعظام اس دین پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بن گئے، اس دین کے اندر یہ تصور تبدیلیاں تو نہیں کر رہا۔ آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے اسکالر آ کے نئی نئی بات کرتے ہیں، اجی یہ بھی سنت نہیں ہے، اجی یہ بھی بدعت ہے، اجی یہ بھی شرک ہے، اجی یہ بھی ثابت نہیں ہے، اجی صحیح حدیث کوئی نہیں ملتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بھی صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو طاق آتے ہیں، اب آپ جب دیکھیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ اسکالر سب مسٹیک کر رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں، یہ دین کے اندر کنفیوز کر رہے ہیں، یہ دین کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ آسانیوں میں دین پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے اسکالر کہتے ہیں ہم دین میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ دین میں آسانیاں پیدا کرو، یسرو، آسانیاں پیدا کرو دین میں، ہم دین میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین میں آسانیاں پیدا نہیں کر رہے، وہ آسانیوں میں دین پیدا کر رہے ہیں۔ آسانیوں میں جب دین پیدا کریں گے تو مسٹیک کریں گے، ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے آسانیاں کیا پیدا کریں گے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہمارا جو خیر خواہ اور ہو کون سکتا ہے۔ لیکن آپ آسانیوں میں دین پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ دین کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا سے آپ علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، الا یہ کہ آپ پوری جانچ پڑتال کر لیں۔ اور پھر سب سے آسان طریقہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں کون سچا کون جھوٹا، مفتی صاحب آپ کہہ رہے میں ٹھیک ہوں، وہ فلاں مفتی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، فلاں اسکالر صاحب کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اجی ہم کس کی سنیں؟ آپ کسی کے نہ سنیں، اب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور نبی نے ایک بڑی خوبصورت دعا بتلا دی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق حق کر کے دکھا دے، اور ورزقنا اتباع، اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے۔ گولی پھیلا دے رات میں، یا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک مولوی یہ کہتا ہے، دوسرا مولوی یہ کہتا ہے، یہ اسکالر یہ کہتا ہے، فلاں اسکالر یہ کہتا ہے، اور سب بڑے بڑے دعوے کرے، یا اللہ میں کیا کروں، میں کس کے راستے پہ چلوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ سونے سے پہلے دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ،
یا اللہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وارین الباطل باطل وارزقنا اجتنابا، اور باطل کو باطل کر کے کھول کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ آپ یہ اللہ سے مانگنا شروع کریں، اور اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ ایک بندہ گمراہی اور یا کنفیوژن کے وقت میں خدا کی طرف کہ ایک بندہ گمراہی اور یا کنفیوژن کے وقت میں خدا کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ نہ بتلائے۔ اللہ یقیناً آپ کو بہت جلدی آپ کو ہدایت کا راستہ بتا دیں گے، اور آپ کو بتا دیں گے کون سچا کون جھوٹا، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں اس دعا میں ورزقنا کا لفظ استعمال فرمایا نبی، اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباع، اے اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا دے اور حق کی پیروی کو ہمارا رزق بنا دے۔ ورزقنا کا لفظ کا رزق بنا دے، رزق بنا دے۔ اور وہاں فرمایا اللہم ارنا باطل باطل ورزقنا اجتنابا، اے اللہ ہمیں باطل باطل کر کے دکھا دے اور اس کے بچنا ہمارا رزق بنا دے۔ آخر رزق کا لفظ یوز کیوں کیا نبی نے؟ اس میں کیا راز ہے کہ رزق بنا دے؟ اللہ اکبر کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے حوالے سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، جس چیز کو ہم تمہارا رزق بنا دیتے ہیں وہ رزق آپ کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، یعنی جب تک وہ رزق تمہیں پہنچ نہیں جاتا۔ حق کو اختیار کرنا، حق کی پیروی کرنے کو رزق منظور کروا لیا، اب آپ مرنے سے پہلے پہلے حق کو پا کے جائیں گے، اور آپ نے باطل سے بچنے کو اپنا رزق منظور کروا لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے آپ کو باطل سے بچا کے رہیں گے۔ کتنی خوبصورت عنوان ہے۔ اللہ کی تو رجوع کرتے نہیں، خود اپنی تحقیقات سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، ویب سائٹ کھول لیتے ہیں، وہ islam.com، وہ یہ تو کسی مسلمان کی ویب سائٹ ہے، پتہ چلا یہودیوں نے بنا کے ڈالی ہوئی ہے، پتہ چلا قادیوں نے بنا کے ڈالی ہوئی ہے۔ اسلام قرآن کے عنوانات تو بڑے خوبصورت ہے، ہر بندہ اسلام قرآن کے عنوانات تو بڑے خوبصورت ہے، ہر بندہ مدینہ.com ڈال دیتا ہے، ہم دیوانے ہو مدینے کی۔ نہیں، آپ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اللہ کو رجوع کریں کہ یا اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر بندہ نئی نئی باتیں کر رہا ہے، کیا کروں؟ خدا سے کہو یا اللہ اللہم ارنا الحق حق، یا اللہ اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا۔ آپ اللہ کی طرف استخارہ کریں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالی خواب میں یا قرائن کے ذریعے سے آپ کو صحیح اہل حق سامنے لے آئیں گے، اس کے دامن سے وابستہ کر دیں گے۔ اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ جائیں گے تو باطل تو سب سے زیادہ بڑے دعوے کرتا ہے، اس کے دعوے کے سامنے تو ٹھہر نہیں سکتے۔ اہل حق بیچارے وہ اتنے دعوے نہیں کرتے جتنے باطل کرتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں تو جو اسکالر ایسے ایسے دعوے کرے گا، وہ کہے گا ساری دنیا کے اولیاء اللہ ایک طرف کچھ بھی نہیں، ساری دنیا محدثین ایک طرف، اور ساری دنیا کے اولیاء اللہ ایک طرف کچھ بھی نہیں، ساری دنیا محدثین ایک طرف، اور یہ وہ میں وہ۔ آپ سوچیں کہ بہت بڑا اسکالر ہے؟ نہیں، خالی ڈھول زیادہ بولتا ہے، خالی ڈھول جو ہے نا وہ زیادہ بولتا ہے۔ اس لیے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرغی کے پیٹ میں 8 آنے کا انڈا ہوتا ہے، کہیں پتہ نہیں کیا سونا اگل دیا، 8 آنے کا انڈا، اور بھینس کے پیٹ میں 2500 کا بچہ ہوتا ہے، بولتی نہیں۔ بات ہوئی ہے کہ جس درخت کے اوپر پھل خوب لگے ہوتے ہیں وہ جو جھک جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ ہوا سے پھڑ پھڑاتا نہیں کیونکہ پھلوں کا وزن ہے۔ جس عالم کو اللہ تبارک پھڑاتا نہیں کیونکہ پھلوں کا وزن ہے۔ جس عالم کو اللہ تبارک و تعالی واقعی حقیقی علوم عطا کیے ہوتے ہیں وہ جھک جاتا ہے، وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا۔ جو خالی ٹونڈ منڈ ہوتا ہے وہ پھڑ پھڑاتی ہے، ہوا کے اندر پھڑ پھڑاتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور جی کوئی آ جائے، کوئی مائی کا لال قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، مجھے جواب دے دے، قیامت تک کے ٹائم ہے، مجھے جواب دے دے۔ کیا تو اور کیا تیری قیامت کا ٹائم؟ کیا پدی اور پدی کا شوربہ؟ لیکن بات وہی ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنے سے علم ثابت نہیں ہوتا۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو دھوکہ کھائیں گے۔ پتہ ہے بہشتی زیور، حضرت حکیم اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آپ کو کسی بھی نوعیت کا علم حاصل کرنا وہاں سے علم حاصل کریں۔ نکاح ہے تو نکاح کے مسائل وہاں پہلے پڑھ لیں، طلاق کے مسائل پڑھ لیں، مہر کے مسائل پڑھ لیں،
اگر بچہ لے پالک بچہ پالنا رضاعت کا مسئلہ ہے، رضاعت کے مسائل پڑھ لیں، بیوی کے شب و روز کے رہنے کے سلیقے اور ڈھنگ وہاں پہلے پڑھ لیں۔ تو گویا کہ کسی بھی عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا علم حاصل کرنے کے لیے میری نظر میں سب سے بہترین کتاب بہشت زیور ہے، اس کو گھر میں رکھو، روزانہ مطالعہ کرتے رہو، 2-4 صفحے روز پڑھ لیا کرو، اور نماز وضو سے لے کے ہر اور اگر آپ نے پورا بہشت زیور اچھے طریقے سمجھ کے پڑھ لیا تو اچھے بھلے آپ عالم بن جائیں گے، کیونکہ حضرت نے ہر نوعیت کا فطری اور شرعی علم دے دیا ہے۔ تو کسی بھی عمل کہ اللہ کے مقبول ہونے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ عمل سے پہلے، اس عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرے۔ چاچو کوئی کاروبار کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرے۔ جب علم حاصل ہوگا اس کے بعد اب آپ اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ آج لوگ اوبر چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکسیاں چلاتے ہیں، سب سے پہلے اس کا علم حاصل کریں۔ یا ٹیکسی میں چلاؤں گا، کس کو بٹھا سکتا ہوں، کس کو نہیں بٹھا سکتا، نمازوں کے حوالے سے میں کیا کروں، لمبے روٹ پہ جاؤ اور نماز کیسے ادا کروں گا، گاڑی کھڑی کر کے کروں یا گاڑی کے اندر بیٹھ کے کروں، قبلے رخ کروں کہ نہ کروں، تو یہ کتنے سوالات ہیں۔ اس کا سب سے پہلے اس کا علم حاصل کریں۔ کسی امام کسی عالم کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کر لیا، اب آپ اس قدم رکھیں عمل کے، آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ تو پہلی چیز عمل سے پہلے کے زمانے میں یعنی اس کا علم حاصل کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز، جب عمل شروع کرنے لگیں اس وقت کیا ہے؟ نیت کو درست کریں۔ اس نیت کریں کہ عمل میں کس لیے کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل میں کس لیے کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے نیت کی کہ میں نے عمل کیوں کرے، اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں یا ریا کے لیے کر رہا ہوں، اپنے کسب معاش کے لیے کر رہا ہوں یا کسب معاد کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے کر رہا ہوں یا آخرت کر رہا ہوں، تو آپ کوئی عمل نہیں ہے، نیت متعین کرے۔ تبھی نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نویٰ، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی نیت کی ہے اس سے۔ یعنی اسلاف ہمارے اکابرین کی حالت یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی نیت فوراً متعین کرتے تھے۔ ایک محدث نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بیگم کنگا لانا، کنگا کرنا داڑھی میں سے، کنگا لانا ذرا۔ تو بیوی نے پوچھ لیا شیشہ بھی لے آؤں؟ اب فطری سوال ہے کہ کنگا کر تو شیشہ تو چاہیے نا، فطری سوال ہے کہ کنگا کر تو شیشہ تو چاہیے نا۔ اس نے بھلی معنی سے پوچھا کیا شیشہ بھی لے آؤں؟ یہ چپ ہو گئے، تھوڑے سے چپ رہے۔ فرمایا ہاں شیشہ بھی لے آؤ۔ فرمایا کہ بھائی اس سوال کے جواب میں آپ کو سوچنے کی ضرورت کیوں پڑی، آپ نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا، آگے لے آؤ بھائی۔ کہا کہ نہیں بھلی معنی اصل میں بات یہ ہے، میں جب بھی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے عمل کرتا ہوں پہلے نیت متعین کرتا ہوں۔ میں نے پہلے جو تمہیں کہا کنگا لے آؤ تو میں نے نیت متعین کی تھی، کنگے سے میں اپنی داڑھی کو بالوں کو سنواروں گا، اپنے آپ کو اچھا کر لوں گا تاکہ اہل ایمان سے جب ملوں تو میرے ظاہری حلیے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ وہ جو ہے میرے حلیے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو میں نے یہ نیت کر کے کنگھی منگوائی تھی، لیکن جب تم نے پوچھا شیشہ بھی لے آؤں اس کے بارے میں تو میں نے کوئی نیت متعین نہیں کی تھی۔ تو میں نے پھر وہ مراقبہ کر کے نیت یہ متعین کی کہ شیشے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب دیکھ لوں گا کہ ہاں داڑھی صحیح کنگھی ہوگی، جب دیکھ لوں گا کہ ہاں داڑھی صحیح کنگھی ہوگی، بال صحیح کنگھے ہو گئے، چہرے پہ کوئی ایسا داغ دھبا نہیں لگا ہوا جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، تو میں نے یہ نیت کی کہ ہاں اس نیت سے میں شیشہ دیکھوں گا تاکہ چہرے کے داغ دھبے مجھے پتہ چل جائیں کہ دھبے کے ساتھ اگر کسی مسلمان کو ملے اس کو ایذا نہ ہو۔ تو میں نے جب نیت متعین کی تو اب میں تجھے کہا کہ شیشہ لے آؤ، اب آپ اندازہ کریں یہ ہمارے اکابر اسلاف جن کو آج سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ نعوذ باللہ ان کے بارے میں جو ہے وہ جو ہے صلواتیں بکتے ہیں، ان کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، جن اسلاف کا تعلق مع اللہ کا عالم یہ ہے کہ وہ کنگھی اور شیشے میں بھی متعین کرتے ہیں نیت کہ یہ نیت میں کس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کو ایذا نہ ہو۔ تو گویا کہ عمل کے آغاز کے وقت نیت کو متعین کریں، یہ دوسرا اصول۔ اور تیسرا اصول ہے کہ جب عمل آپ کر رہے ہیں دوران عمل کا وقت اس میں صبر کے دوران صبر کرے، اس پہ بالکل الجھے نہیں، صبر و تحمل کے ساتھ اس عمل کو پورا کرے۔ مثلا نماز میں کھڑے ہو گئے، شروع کر دیا عمل، اب تحمل صبر سے نماز پوری، اب یہ نماز میں بے چین جلدی ختم کرو، کوئی ٹینشن نہیں،
تحمل، خدا کے آگے کھڑے ہو گئے، کام پہ جا رہے ہیں، کام پہ چل پڑے سے بالکل کام ڈاؤن ہو گئے، یہ نہیں کہ او یار بس رک گیا، پریشانی ہو، ٹینشن میں، حالانکہ پہنچے گا اس سے اپنے ٹائم پہ ہی، ٹینشن اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے بیٹا. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، گاڑیوں وہ بمپر ٹو بمپر، او مائی گاڈ یہ کر، میں ٹینشن لیتا رہتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں. سورہ قریش پڑھنا شروع کر دو اور مسکراؤ. اور میں تو ہمیشہ جب بچوں کے ساتھ دوستوں سے ہوتا ہوں ایسی صورتحال پیش آئے، میں کہ ایڈونچر سمجھو، ایڈونچر ہے، ایڈونچر اور سورہ قریش پڑھو. وہ کہتا ہے حضرت آپ تو اتنی گمبھیر صورت میں جس میں ہم تو پینک ہو جاتے ہیں. میں کہ بیوقوفی ہے، کیا پینک ہونے سے راستہ مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے، ہر بندہ پینک بیٹھا ہے. آپ آگے گھسیں گے تو کہ بھائی کیا جلدی، میں نے بھی جانا ہی ہے. وہ اگلا آپ کو دو چار سنائے گا. بہتر تحمل سے بیٹھو، کوئی بات نہیں، سورہ قریش پڑھو، لے علاج قریش، راز سے خود کھولے. یا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی 2 نمبر کا آخری ٹکڑا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی 2 نمبر کا آخری ٹکڑا اور 3 نمبر آیت. یہ پڑھنا شروع کر دو، فوراً راز سے کھلنے لگتے ہیں. مجرب. تو اللہ کی طرف رجوع رکھو اور بالکل کام ڈورو، اور سمجھو کہ یہ ایڈونچر ہے بھائی، گھومنے پھرنے نکلے، کوئی بات نہیں، جلدی کیا ہے. تو دوران عمل میں صبر و تحمل، تو دوران عمل میں صبر و تحمل، اس لیے کہا کہ صبر علی الطاعات، جب نیکی کرو اس پہ صبر و تحمل سے، کوئی ٹینشن نہیں، تحمل سے نماز پڑھو، تحمل سے روزہ پورا کرو. اب روزہ رکھ لیا، روزہ کیا رکھ لیا، عذاب ہو گیا. صبح شام پوچھ یار کتنے بجے کھلے گا یار، یار یہ گھڑی آپ کی ٹھیک ہے، اب ہو رہا، حالانکہ ٹائم اس سے اتنا ہی لگ رہا ہے. یہ ٹینشن اپنے آپ کو اپنے خراب کیا. وہ میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، ایک میراثی بابے نے روزہ رکھ لیا بیچارے نے، اور روزہ رکھ لیا، روزہ پھر آپ کو پتا ہے روزہ تو پھر لگتا ہے نا، روزہ لگے نا تو پھر روزہ کس بات کا. بلکہ یہاں امریکہ میں ہم پینے کا شام میں کہ یار لگا ہی نہیں، مزہ ہی نہیں آیا، بلکہ روح افزا پی لیتے ہیں، ٹھنڈا تو زکام نزلہ ہو جاتا ہے. اس کے پینے کا مزہ تو پاکستان میں آتا ہے، انڈیا بنگلہ دیش میں آتا ہے. اور وہ میراثی روزہ رکھ لیا، اب کی کیسے کر کر کے عصر کا وقت ہوا، اب بار بار بیٹے سے پوچھا، پتر سورج ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا، سورج ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا. وہ دیکھ، نہیں ابا جی نہیں ڈوبیا. اچھا، تھوڑی دیر کے پھر بے چین، اور پتر ویخ سورج ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا، نہیں ابا جی نہیں ڈوبیا. اور چنگی طرح ویخ ڈوبیا کہ ڈوبیا، اور جی ابا جی چنگی طرح ویکھیا نہیں ڈوبیا، میں کی کرا. اچھا، ویکھیا نہیں ڈوبیا، میں کی کرا. اچھا، پھر بیچے، اور دیکھ پتر ڈوبیا کہ ڈوبیا، بھاوے ڈوب جاوے تینوں پتہ نہیں لگے. اور نہیں ابا جی نہیں ڈوبیا، جی نہیں ڈوبیا. اللہ پتر پھر تیرے ابے نو لے کے ڈوبے گا آج، تو تیرے ابے نو لے کے ڈوبے گا. تو مطلب یہ کہ بات یہ کام کر رہے ہیں تحمل سے. آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، گاہک نہیں آ رہا، کوئی بات، رجوع اللہ رکھے یا اللہ. اس لیے تو تاجر جو ہوتا ہے اس کا حشر کل نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ تاجر کا جو توکل ہوتا ہے نبیوں جیسا ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی گاہک نظر نہیں آیا، سامان لے کے بیٹھا ہے، لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہے، بیچارہ پریشان. یا اللہ گاہک بھیج، ٹینشن نہیں لے، آرام سے خدا تو رجوع رکھیں. تو دوران عمل میں تحمل اور صبر کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ عمل آپ کا بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوتا جائے گا. تیسرا اصول. اور چوتھا اصول ہے کہ عمل جب مکمل ہو جائے تو کہ وہ اس عمل کو اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ تیرے لیے کیا تھا، میں اب تیرے سپرد کرتا ہوں. اب اس کے اندر ریا نہ کرے، لوگوں کو بتاتا پھر میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ تیر مارا، میں نے وہ تیر مارا. نہیں. اب آخر تو عمل کے بعد اخلاص اللہ کی طرف متوجہ، اخلاص اللہ کی طرف متوجہ. محدثین فرماتے ہیں کہ اخلاص کی علامت کیا ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ عمل پر شکر کرے، فخر نہ کرے. اجی میں نے یہ کیا. وہ جمعہ آڑی جو تہجد پڑھ لیا تو اگلے دن دفتر میں سب سے پوچھتا، وہ جمعہ آڑی جو تہجد پڑھ لیا تو اگلے دن دفتر میں سب سے پوچھتا پھرتا رہتا. یہ تو آپ نے تہجد کبھی پڑھی؟ نہیں یار، کہاں 5:30 نمازیں پوری نہیں، تہجد کی تو پڑھی. یا پڑھو یار، بڑا مزہ آتا ہے یار، اپنا تہجد بتانا ہے نا. آپ نے حج کیا؟ نہیں یار، دعا کریں، بس مالی حالت ایسی. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تو 5 حج بتلانے ہیں نا. تو آپ عمل کر کے ریا کر کے اپنا مزاح کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. تو گویا کہ اس کے بعد آپ اس کو اللہ کی سپرد
تو پہلا فرمایا کہ اس کے علاوہ شکر کرے، فخر نہ کرے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے توفیق دے دی، میں نے عمل کر لیا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ عمل جو ہے وہ جو کیا اس میں اللہ سے ثواب کا طالب ہو، ثواب کے علاوہ کسی چیز کا طالب نہ ہو کہ اللہ بھائی اس کا ثواب چاہیے، دنیا میں لوگ میری تعریفیں کریں، یہ مطلوب نہیں ہے مجھے، اس میں صرف اللہ سے ثواب۔ تو گیا کہ سب سے پہلے کیا کرے؟ شکر کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ ثواب کا طالب ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کا طالب نہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اخلاص اگر سیکھنا ہے تو چرواہے سے سیکھو جو بکریاں چراتا ہے، بکریاں چراتا۔ کہا کہ وہ جنگل میں نماز کا بکریاں چراتا، کہا کہ وہ جنگل میں نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو وضو کر کے وہ اپنی بکریاں پھر رہی ہیں اور وہاں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں، مجھے نماز پڑھتا دیکھیں، میری تعریف کریں، اس لیے کہ کیا وہ کہتے بکریوں کو نتھنگ سمجھ کے نماز پڑھ دو، کہ بکریوں کو نتھنگ سمجھ کے نماز پڑھ دو، کہ بکریوں نو کی پتا اے میری نماز نو کی جانن، تعریف کرن نہ کرن تو اس کو کیا خدا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اخلاص سیکھ رہا ہے تو چروائے سے سیکھو کہ نماز جب پڑھو جو عبادت کرو، دائیں بائیں انسان اگر پھر رہے ہو کہ پھرتے رہے، یہ تعریف کریں یا تسبیم کریں، مجھے اس سے کہا میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس سے سیکھ لو اخلاص کہ یہ مخلوق کچھ نہیں دے سکتی، اگر یہ تمہاری تعریف بھی کر دے گی تو کیا مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں وہ اگر تعریف کرے گا تو پھر پورے عالم ملکوتی میں اعلان کر دے گا، زمین کے اندر بلوں کے اندر چیونٹیاں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی اور مچھلیاں دریاؤں کے اندر آپ کے لیے بخشی مانگیں گی، آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی اور مچھلیاں دریاؤں کے اندر آپ کے لیے بخشی مانگیں گی۔ تعریف تو اس کی چاہیے، یہ مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا بس ان نوعیتوں کے ساتھ جب انسان عمل کرتا ہے، ان چار اصولوں کو سامنے رکھ کے، تو یہ عمل خالص ہو کر اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے اور یہ عمل دنیا کے اندر جنت کا مزہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔